بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ اور میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے برِ صغیر کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم کی، جن کا فلسفہ، جن کی سوچ، جن کی فکر نے یہاں کے لوگوں کو نہ صرف جذبہ آزادی کا اصل مطلب سمجھا دیا بلکہ یہ بھی سمجھایا کہ انسان کی اصل اہمیت کیا ہے، انسان کی سوچ کا وہ پہلو جس نے انسان کو انسان کے مرتبے پر فائز کیا، وہ کس طرح انسان کے اندر سرایت کر سکتا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ انسان خود سے ملاقات کرے، انسان خود کو پہچانے، انسان خود کو سمجھے، پھر وہ اپنے انسان ہونے پر اتنا پختہ یقین کر لے کہ وہ دنیا کی تمام چیزوں پر فوقیت حاصل کر لے۔ اس میں سب سے بڑا فلسفہ جو پیش کیا وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ خودی یعنی تصور خودی جسے کہا جاتا ہے وہ بیان کیا۔ علامہ اقبال کے اگر آئیڈیالوجیز کی بات کریں تو بہت سی آئیڈیالوجیز اقبال نے پیش کی، نظریات پیش کیے، لیکن اس میں بنیادی جو نظریہ ہے وہ جو ہے تصور خودی ہے۔ خودی کا اگر عام مطلب لیں گے تو مطلب ہے انانیت، انا، لیکن اقبال کی خودی کا مطلب ہرگز انانیت اور انا نہیں ہے، اس لیے کہ اقبال نے خودی میں جو ہے توحید پر تیقن پہلے کیا، توحید پر یقین کیا، توحید کو انسان کی سوچ کے اندر سرایت کیا، یقین کو اتنا پختہ کرنے کا جو ہے وہ ایک راستہ دکھایا، اس کے بعد کہا کہ اب تم خودی کا مطلب سمجھ لو۔ اقبال کی خودی بنیادی طور پر ٹھہری ہوئی ہے فقر پر۔ فقر کیا ہے؟ درویشی، سادگی، یعنی وہ کیفیت جب آپ وسائل بھی رکھتے ہوں، وسائل رکھنے کے باوجود بھی آپ اپنی ذات کو کسی ایسے مفاد میں نہ ڈھالیں کہ آپ کی ذات سے فائدہ اٹھائے، تو سمجھیں آپ فقر پر عمل کر رہے ہیں، سمجھیں آپ اس راستے پر عمل کر رہے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے فقر پر فخر ہے، کہ مجھے اس فقر پر فخر ہے جو بنیادی طور پر آگے چل کر ایک بڑی تفریق پیدا کرے گا، کس میں؟ امیری میں اور فقیری میں۔ اب امیری جو ہے، دولت جو ہے وہ طمع ہے، وہ لالچ ہے، ایک ایسا لالچ جو انسان کو اس کے مرتبے سے گرا دیتا ہے۔ فقر ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو یعنی آدمی کو اٹھا کر انسان کے مرتبے پر فائز کر دیتی ہے۔ آپ خلفائے راشدین کی تاریخ پڑھ لیجئے، آپ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت میں فخر نظر آئے گا، آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ان کا یعنی فیصلے حکمرانی کے تھے اس میں قدم قدم پر فخر نظر آئے گا، آپ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت میں فخر نظر آئے گا، آپ کو مولا علی کی جرأت و بہادری و شجاعت اور علمیت میں فخر نظر آئے گا۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے ملی؟ یہ تربیت تھی وہاں سے کہ مجھے اپنے فخر پر فخر ہے۔ وہ جو فخر پر فخر فرمایا وہ آگے چلتا گیا ترتیب کے ساتھ، اور بات یہاں رکی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا، معاملات آگے چلے، تو اس کے بعد بھی یہ سفر فقر جو ہے وہ جاری رہا۔ میں اس کی سادہ مثال آپ کو یوں سمجھاتا ہوں، لاہور شہر کو دیکھیے، اس میں بہت بڑی تفریق نظر آتی ہے ان لوگوں کے لیے جو آبزرویشن کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور پھر اس تحقیق کو کسی نہ کسی طرح علم کی کسوٹی پر تولتے ہیں، تو پرکھتے ہیں۔ تو اس کو آپ یہ دیکھیں گے کہ لاہور شہر میں ایک دریا جو آج کل اگرچہ اس طرح نہیں بہتا لیکن علامات تو موجود ہیں راوی کے، ایک کنارے پر ایک شہنشاہ کا مقبرہ ہے۔ جب وہ زندہ تھا تو اس کی مرضی کے بغیر برِ صغیر میں بلا شبہ پتہ ہلنا بھی مشکل تھا۔ وہ قوت عطا کی تھی قدرت نے اسے کہ شہنشاہیت تھی اس کے پاس، اور اس نے اپنی شہنشاہیت کے تمام کمال دکھائے، اور وہ جب مر گیا، یہاں سے چلا گیا، مٹی کے حوالے ہوا، تاج و تخت فنا ہو گیا، تو بر مزار ماں غریبہ نئے چراغے نئے گلے، کہ مجھ غریب کے مزار پر نہ کوئی پھول ہوگا نہ کوئی چراغ ہوگا۔ ختم ہوا، تاج و تخت فنا ہوا۔ اب تاریخ میں کہیں بس ہم جس طرح نام دہرا رہے ہیں ایسی نام دہرایا جاتا ہے۔ اب دوسری طرف آجے بھاٹی گیٹ کے پاس ایک فقیر بیٹھا رہتا تھا، سب چولا پہنا ہوا، بال بڑے ہوئے، داڑھی بڑی ہوئی، چہرہ نورانی۔ جب وہ بھی دنیا سے رخصت ہوا تو رسم کے مطابق مٹی کے حوالے کیا گیا، مٹی نور کی صورت اختیار کر گئی۔ میری مراد داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو یہ تفریق لاہور شہر نے دکھائی، ایک طرف ایک امیر کا مقبرہ، ایک طرف ایک فقیر کا دربار ہے۔ امیر کے مقبرے پہ کوئی جاتا نہیں ہے اور فقیر کے دربار سے کوئی ہٹتا نہیں ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ فلسفہ تھا اقبال کا وہ بنیادی طور پر، جس میں تاکہ وہ تسلسل فقر جو چلا اس نے لوگوں کو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیا، مٹنے کے بعد بھی مٹنے نہیں دیا، بلکہ انہیں اس مقام تفکر پر فائز کر دیا جس پہ آج ہم احترام سے، محبت سے ان کا نام لیتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو اپنے لیے بہت بڑا تحفہ سمجھتے ہیں اور قدرت کا انعام سمجھتے ہیں۔ اب بات یہاں پر ٹھہرنے والی نہیں ہے، اگر اس کو
کو آپ یوں اس رخ سے بھی دیکھیں کہ صرف فقیری میں یہ چیز نہیں ہے. اگر اقبال کی آپ آئیڈیالوجی کی بات کریں تو بڑا واضح کہا، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی ہو جو محتاج وہ قیصری کیا ہے. کہ وہ بادشاہت بھی کسی کام کی نہیں ہے جو صرف خراج پر چلے، جو صرف اس بات پر چلے کہ ٹیکسیز پر، محصولات پر چلے. اصل بادشاہت وہ ہے جو تمہاری سوچ کے اندر پلتی. اقبال کہتے ہیں وہ سوچ جو توحید میں ڈھلی ہوئی ہو، وہ سوچ جو تمہیں توحید میں اتنا اعلیٰ بنا دے، اتنا باکمال بنا دے، اتنا شاندار بنا دے کہ تم جو بھی فیصلہ کرو، جو بھی بات کرو تو تم کسی کے سامنے جھکنے والے نہ ہو ما سوا اللہ کے. اس لیے کہ تم اس کے سامنے جھکتے ہو تو مزید بڑے ہو جاتے ہو، تو وہ جو تفکر ہے، وہ جو فقر ہے، وہ اور گہرا ہو کر سامنے آ جاتا ہے. تو یہ تسلسل ہے بنیادی طور پر اسی تعلیم کا جو صفحہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور آج بھی وہ تسلسل چل رہا ہے. ایسا نہیں کہ دنیا میں سارے کے سارے نیک لوگ ختم ہو گئے. یہ تو اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ جہاں شر ہے وہاں خیر بھی موجود ہے. تو فقر نے آج بھی اپنا راستہ بنایا ہوا ہے. اور اقبال کے نزدیک جو خودی تھی وہ کی ایگو نہیں تھی، وہ کوئی انانیت نہیں تھی، وہ بنیادی طور پر وہ فقر ہے، وہ انانیت کی کیفیت ہے جو کفر کو یہ بات سمجھاتی ہے کہ تمہارے سامنے جھکنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میری پیشانی تمہارے سامنے نہیں جھک سکتی. میرا تو یقین کس پر ہے؟ اس پر جو وحدہ لا شریک ہے. میرا یقین کس پر ہے؟ جو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرا یقین کس پر ہے؟ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یہ بنیادی طور پر وہ خودی ہے جو فقر میں ڈھل کر اور بلند ہو گئی. اصل میں خودی کا فلسفہ جو ہے وہ فقر کے فلسفے کو نمایاں کرتا ہے. اور خودی انسان کی پہچان ہے، اپنے آپ سے ملاقات ہے. جب وہ خود سے ملاقات کر لیتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ سچائی کیا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ ترقی اور فلاح کیا ہے. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ ایسی کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.